أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. معزز ناظرین، امید ہے کہ آپ سبھی حضرات بخیر ہوں گے. آج کی اس ویڈیو میں اللہ پر اعتماد اور بھروسے کے متعلق کچھ باتیں عرض کریں گے اور قرآن مجید کی روشنی میں ایک واقعہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے. معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، الثقۃ کنزی، اللہ پر بھروسہ کرنا میرا خزانہ ہے. گویا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند تھی کہ آپ ہر معاملے میں اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے تھے، اور ایمان والوں کو ہر حالت میں اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے. چنانچہ آئیے اب جانتے ہیں قرآن مجید کی روشنی میں کہ اللہ پر بھروسہ کرنے کا انعام اللہ رب العزت کیا عطا فرماتے ہیں. تو معزز ناظرین، اللہ رب العزت نے کلام مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا ذکر فرمایا کہ جب فرعون جیسے ظالم اور جابر بادشاہ نے نجومیوں کے کہنے میں آ کر بنی اسرائیل کے معصوم بچوں کا قتل عام شروع کر دیا تھا، جس کا ذکر اللہ رب العزت نے پارہ نمبر 1 میں اس طرح فرمایا، یذبحون ابناءکم ویستحیون نساءکم، کہ وہ تمہارے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا اور بچیوں کو چھوڑ دیتا تھا. تو اسی دوران حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو فکر ہوئی کہ وہ کس طرح سے اپنے بچے کی حفاظت کرے. تو اللہ رب العزت نے ان کے دل میں یہ خیال ڈالا کہ تم اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر اس کو دریا میں چھوڑ دیں، اور پھر وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے پاس چلا جائے گا اور وہ بچہ اس طرح فرعون کے پاس پہنچ جائے گا. لیکن آپ کو ہم پر بھروسہ رکھنا ہے، آپ کو ڈرنے کی اور گھبرانے کی ضرورت نہیں، ہم اس بچے کو بحفاظت آپ تک پہنچائیں گے. تو موسیٰ نے اللہ کے اس وعدے پر یقین کیا اور کامل اعتماد کے ساتھ رہی اور بھروسہ کیا اور اپنے بچے کو صندوق میں رکھ کر دریا میں ڈال دیا. اب اللہ رب العزت نے اپنی قدرت کا کرشمہ اس طرح دکھایا کہ وہ صندوق بہتا ہوا فرعون کے محل کے پاس پہنچا. تو فرعون اپنی بیوی کے ساتھ دریا کے کنارے ٹہل رہا تھا. جب فرعون کی بیوی نے بچے کو دیکھا تو فوراً اٹھا لیا. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایسی محبت ڈال دی تھی کہ جو بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا تو بے تحاشا محبت کرنے لگتا. چنانچہ فرعون کی بیوی کہنے لگی کہ ہماری کوئی اولاد نہیں ہے، لہٰذا ہم اس بچے کو اپنا بیٹا بنا لیں گے اور اس کی پرورش کریں گے. فرعون اس بات پر راضی ہو گیا. اب معاملہ یہ ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے محل کے اندر پہنچے تو خوب رونے لگے اور کسی بھی دودھ پلانے والی عورت کا دودھ نہیں پی رہے تھے. تو غالباً وہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن تھی جس نے رہنمائی کی کہ میں ایک عورت کو جانتی ہوں، شاید کہ یہ اس کا دودھ پیے. تو فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو بلوایا. چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ کا دودھ پیا. فرعون نے کہا کہ آپ ہمارے محل کے اندر رہیں، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے کہا کہ ہم محل کے اندر نہیں رہیں گے، ہم ہمارے گھر پر ہی رہیں گے. چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی والدہ کے پاس پہنچ گئے. فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان کی والدہ کو سونپ دیا، اور یہی نہیں بلکہ یوں کہا کہ اس بچے کی پرورش پر جتنے اخراجات ہوں گے وہ ہم ہمارے شاہی خزانے سے پورا کریں گے. تو معزز ناظرین دیکھیے یہاں پر موسیٰ نے اللہ پر بھروسہ کیا. اللہ نے انعام کیسے دیا کہ بچہ بھی ان کو سونپ دیا اور
بچے کی پرورش پر جو اخراجات تھے جس سے ان کی روزی روٹی کا خرچ نکل جایا کرتا تھا، تو اللہ نے اس کا بھی بہترین انتظام کر دیا۔ اس لیے ہم کو بھی چاہیے کہ ہم نامناسب حالات میں، پریشانیوں میں، مشکلات میں جب گھر جائیں تو اپنے اللہ پر اعتماد رکھیں اور بھروسہ کریں، کیونکہ جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتے ہیں۔ اور ایسے نامناسب حالات میں، مشکلات میں اور مصائب میں جب گھر جائیں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس آیت کریمہ کا ورد جاری رکھیں جب تک ہماری مشکل اور پریشانی دور نہ ہو جائے۔ انشاءاللہ چند ہی روز میں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی ساری پریشانیاں دور ہو چکی ہیں اور زندگی پرسکون بن گئی ہے۔ آئیے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم تمام کی مشکلات کو، پریشانیوں کو اور برے حالات کو دور فرمائے اور ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔